السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویلاگ۔ اچھا، گلا میرا بہت ہی سخت خراب ہے اور طبیعت بہت ہی ناساز تھی۔ جب سے وہ ریلی سے واپس آئے تھے اس کے بعد سے مجھے بخار ہونا شروع ہوا۔ ریسنٹلی 2 دن سے کافی بخار تھا اور گلے میں بھی کافی انفیکشن ہو گیا، تو اس وجہ سے ویلاگ بھی پہلے اپلوڈ نہیں کر سکی، بٹ آج کافی ہمت کر کے میں نے سوچا کہ ویلاگ اپلوڈ کر دیا جائے، کیونکہ مجھے کافی میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ویلاگ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی۔ تو وجہ یہی تھی کہ میں بہت زیادہ بس بیمار تھی۔ ابھی بھی آپ میرے گلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں بہت مشکل سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں نے کہا آپ لوگوں کو دعاؤں کا کہوں گی، کیونکہ مومن کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ سب لوگ لازمی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت عطا کرے، تندرستی دے، تاکہ میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور پھر آپ کے ساتھ ڈھیر باتیں کر سکوں۔ اچھا، آج چونکہ موقع ہی ایسا بن گیا تو سوچا آج آپ کے ساتھ بیماری کے حوالے سے بات کر لی جائے، بیماری کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب آپ کہیں گے بیماری کی بھی کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ تو جی ہاں، بیماری کی بھی بہت فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرواتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتی ہوں، صحیح بخاری سے حدیث ہے، اس کا مفہوم بتاؤں گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، جو کہ حالت بخار میں تھیں اور لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تم بہت لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہو؟ تو کہنے لگیں کہ بخار کی وجہ سے اللہ اس بخار کو نامبارک بنائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ یہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک ترمذی کی روایت بھی سناتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں عافیت سے رہنے والے لوگ جب روز محشر آزمائش والوں کو دیکھیں گے، ان کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ان کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا، لیکن روز محشر ان کو اس اجر و ثواب سے نوازا جاتا۔ اور یہ سب انعامات پتہ ہے بیماری پر صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ بیماری ایک ایسی چیز ہے انسان بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات بہت سے لوگ اس میں کفر کے الفاظ تک کہہ جاتے ہیں، تو اس میں آپ کو اپنے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہوتا۔ تو بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف دنیا میں نوازتے ہیں بلکہ جنت میں بھی آپ کے درجات بہت زیادہ بلند کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات آپ کو بڑے مزے کی بتاتی ہوں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو پتہ ہے اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی کہ ہم دنیا میں لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، لیکن کتنا اچھا موقع ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت و استغفار کریں، اور کتنا ٹائم لگتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے میں۔ تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی اگر بیمار ہو تو لازمی اس کی عیادت کیا کریں۔ آپ جتنے قدم اٹھا کر اس بندے کی طرف جاتے ہیں اس کا حال پوچھنے کے لیے، تو ہر قدم کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے آپ کی ایک برائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہے بڑے مزے کی ڈیل۔ اللہ پاک کو ہم سے بڑا پیار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے، تو اسی لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو لازمی اپنے عمل میں لائیں اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہی بچے کل کو بڑے ہو کر معاشرہ سنبھالیں گے، گھروں میں روایات کو چلائیں گے۔ اور میں کافی نوٹس کرتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو بالکل بھی حدیث کا پتہ نہیں ہوتا، نہ نبی پاک کی سیرت کے واقعات یاد ہوتے ہیں، تو ہمیں اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسلامک سٹوریز سنائیں، ہمارے نبی پاک نے کیا کیا قربانیاں دی وہ بتانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ہمارا ایک پاکیزہ معاشرہ جو وہ وجود میں آئے گا۔ اچھا، بیماری ایک طرف لیکن گھر کے کام ایک طرف۔
انسان بیمار بھی ہو لیکن گھر کے کام نہیں چھوڑ سکتا، اور اس بات پہ مجھے عدنان سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ تم ریسٹ نہیں کرتی ہو۔ میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ اگر میں ریسٹ کروں تو مجھ سے ریسٹ ہوگا نہیں، کیونکہ اگر گھر کے کام پڑے ہوں، گھر کلین نہ ہو، تو کیسے دماغی طور پر انسان ریلیکس ہو سکتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے بس پھر میں کاموں میں لگی رہتی ہوں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ لیٹ جاؤ تو آپ زیادہ ہی بیماری کو سر پہ سوار کر لیتے ہو، تو تھوڑا بہت اٹھ کے اگر کام شام کر لو تو تھوڑا بہت آپ کا دماغ جو ہے نا ڈائیورٹ رہتا ہے۔ تو بس میں نے آج اپنے روم کی ساری ڈسٹنگ کر لی تھی، کیونکہ اور یہ یہاں پر شیشہ اس لیے ہل رہا ہے کیونکہ شیشے ہم نے بعد میں بنوائے تھے، نیچے بالکل نا ووڈ کا ٹیبل تھا، لیکن ہم نے ان کو زیادہ اچھی فنیشنگ دینے کے لیے اس پہ شیشے لگوائے تھے، لیکن وہ نا زیادہ کر اس کو موو کرو تو پھر یہ سلپ ہوتے ہیں، اس لیے اس کی میں نا بڑی احتیاط سے ڈسٹنگ وغیرہ کرتی ہوں تاکہ یہ اس کے شیشے جو ہے نا وہ گرے نہیں۔ اچھا، ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبلز کے اتنے نہیں ہلتے، لیکن اس ٹیبل کا تھوڑا نا سلپ ہوتا ہے، وہ بھی ڈسٹنگ کے دوران، تو اس لیے اس کو بڑی احتیاط سے کرتی ہوں میں۔ ساتھ میں پھر میں نے شیک بنایا عدنان ناشتے کے کچھ ٹائم بعد، جب انہوں نے جم جانا ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ شیک پی کر جاتے ہیں، تو بنانا اور ایپل کا شیک میں اس ٹائم پہ ان کے لیے بناتی ہوں تاکہ وہ پی لیں۔ اچھا، میں ریلی پہ جو گئی تھی میں نے وہ ولاگ اپلوڈ کیا تھا، لیکن یوٹیوب نے جو ہے اس پہ وائلیشن ڈال کے اس ویڈیو کو ریموو کر دیا، اور اس کی وجہ سے میرے چینل پر وارننگ بھی آئی ہے 90 ڈیز کی۔ تو بس کیا کیا جائے، اس ملک میں کوئی آواز تھوڑی اٹھا سکتا ہے کسی کے لیے، تو ہم بھی بس لمیٹڈ سا یہ کچھ بول سکتے ہیں۔ میں نے ٹک ٹاک پہ بھی لگائی تھی، وہاں پر بھی وائلیشن آ گئی، تو بس پھر میں نے ریموو کر دی، کیا کروں۔ تو یہی سوچا کہ بس تھوڑی بہت ولاگ میں اس حوالے سے باتیں کر لیا کریں گے، اس حوالے سے ویڈیو ڈالیں تو یوٹیوب اور ٹک ٹاک یا انسٹاگرام کو یہ باتیں گوارا ہی نہیں ہوتی۔ تو بس آلموسٹ 90 ڈیز تک کی وارننگ ہے، 21 جولائی تک شاید وارننگ ختم ہو جائے، اور لیکن اگر اس کے بعد دوبارہ اگر میں نے اس حوالے سے کچھ کیا تو پھر چینل کو ڈیڈ کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں عدنان کو جب جم رخصت کر رہی تھی تو ساتھ ہی یہ دیکھے کتنا مزے کا یہ کپاس کے ساتھ شاید پھول ہوتے ہیں، اور بچپن میں جب ہوائیں چلتی تھی نا تو ہم یہ اتنے سارے آ جاتے تھے اور ہم ان کے ساتھ اتنا کھیلتے تھے۔ یہ ابھی اڑتا اڑتا میرے پاس آیا تھا میرے کپڑوں پہ، تو میں اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اور مجھے بچپن یاد آ رہا تھا کہ کس طرح بچپن میں ہم ان کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے۔ اس ٹائم ہمیں بالکل ایک انوکھی سی چیز لگتی تھی اس کے پیچھے بھاگنا، اس کے ساتھ کھیلنا، تبھی مجھے سارا وہی ٹائم یاد آ رہا تھا۔ اچھا، آج شاید ہمارا امی لوگوں کی طرف چکر لگے، عدنان بتا رہے تھے، تو پھر ویسے تو ایسے ہوتا ہے کہ میں نا عدنان کے اوٹس مغرب ٹائم بنا دیتی ہوں، 10 بجے پھر مجھے جم بھجوانے ہوتے ہیں، تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج لیٹ نہ ہو جائے ہم لوگ وہاں سے آتے آتے، تو اس ٹائم پھر اوٹس میرے لیے بنانا مشکل ہو جائیں گے کیونکہ دیر ہو جائے گی، تو اوٹس لازمی انہیں بھیجنے ہوتے ہیں کیونکہ جم لگانے سے پہلے انہیں اوٹس کھانے ہوتے ہیں، تو بس پھر اس لیے میں اس ٹائم پہ اوٹس بنا کر رکھ رہی ہوں کہ تاکہ نا اس ٹائم تک ٹھنڈے ہو جائیں اور پھر وہ ساتھ ہی اپنے نا جم لے جائیں۔ اچھا، میری نند کی بیٹی بھی آج کل بہت بیمار ہے، بیچاری کو پچھلے کچھ دنوں سے بخار تھا، ٹونسلز کی وجہ سے، اس کو ٹونسلز کا بہت ایشو ہے، اس کو کافی بڑھ جاتے ہیں ٹونسلز، تو وہ بھی کافی بیمار تھی۔ مجھے لگتا ہے آج کل یہ وائرل انفیکشن آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سب کو ہی نا گلے کا ایشو ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنا خیال رکھیں آپ لوگ بھی، اگر آپ کا گلا نہیں بھی خراب تو بھی کوشش کیا کریں کہ 1-2 بار 2-3 دن چھوڑ کے نا غرارے کر لیا کریں نمک ڈال کے پانی میں، تو انشاءاللہ آپ اس وائرس سے بچے رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر رات کو عدنان تربوز لے کر آئے تھے تو بس یہاں پر میں وہ کٹ کرنے لگی تھی۔ اچھا، میں نے کچن کی بھی تھوڑی بہت چیزیں چینج کی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ میری آواز اتنی خراب ہے کہ میں نے کہا نہیں، میں اپنی آواز پہلے ٹھیک کر لوں پھر آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گی۔ کچھ میں نے اس میں DIY ایڈ کی ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ نا میں آپ کو دکھاؤں گی، ہو سکتا ہے نیکسٹ ولاگ میں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ میرے لیے دعا کیجیے گا، اگر میں انشاءاللہ ٹھیک ہو گئی تو اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ اچھا، آج نا میرا تربوز کھانے کا اتنا دل کر رہا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ بندہ گرم تربوز تو کھا ہی نہیں سکتا نا،
کیونکہ مزہ ہی نہیں آتا، مزہ تو ٹھنڈے تربوز کا آتا ہے، اور میں ان دنوں ٹھنڈا کھا ہی نہیں سکتی، اور دل میرا اتنا کہ چاہ رہا تھا، لیکن بس گلے کی وجہ سے میں نہیں کھا پائی۔ اس سے یہ ہے کہ اندر جو پانی کی کمی شمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، اور بڑا نا انسان ہائیڈریٹ رہتا ہے۔ تو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا فریج میں، تاکہ جب عدنان آئے تو ان کا جب دل کرے وہ کھا سکے نا۔ اچھا، اس ٹائم تو ہمارے ہاں بہت اچھا موسم ہو گیا، ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی سٹیز میں کیسا موسم ہے؟ اور ایک بار پھر سے شکریہ کہ آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں ولاگز بنانے کے لیے۔ تو بہت ساری دعائیں کیجیے گا تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو کے اور بھی آپ کے ساتھ ولاگز شیئر کر سکوں۔ تو ویڈیو کو مست لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔